صدیوں پرانی بات ہے، بغداد کے قلب میں ایک سوداگر رہا کرتا تھا جس کا نام خالد بن یاسر تھا۔ خالد اپنی تجارت کے سلسلے میں دور دراز علاقوں کا سفر کیا کرتا تھا، جہاں وہ ریشم، مسالے، جواہرات اور نایاب اشیاء کی خرید و فروخت کرتا۔ اس کے سفر کئی ماہ طویل ہوتے اور وہ ہر 4-5 ماہ بعد اپنے گھر واپس لوٹتا، جہاں اس کی بیوی آمنہ اور چھوٹا بیٹا حسن اس کا بے چینی سے انتظار کرتے۔ خالد نہ صرف ایک کامیاب تاجر تھا بلکہ اپنی نیک دلی، سخاوت اور عقل مندی کے لیے بھی مشہور تھا۔ اس کی دکان بغداد کے بازار میں ایک عظیم الشان عمارت تھی، جہاں سے شہر بھر کے تاجر اس کے ساتھ لین دین کرتے، لیکن اس کی کامیابی کے باوجود اس کا دل ہمیشہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن معمول کے مطابق خالد تجارت کی غرض سے ایک طویل سفر کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے اپنے قافلے کے لیے سامان، گھوڑے اور ضروری راشن کا بندوبست کر لیا تھا۔ گھر کے صحن میں اس کی بیوی آمنہ اسے خدا حافظ کہنے کے لیے موجود تھی، جبکہ اس کا چھوٹا بیٹا حسن، جو ابھی محض 4 برس کا تھا، دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا۔ حسن نے اپنی ننھی باہوں سے خالد کے پاؤں پکڑ لیے اور توتلی زبان میں کہنے لگا، بابا آپ نہ جائیں، آپ گھر پر ہی رہیں، میں آپ کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں۔ اس کی معصوم آواز اور چھوٹے ہاتھوں کی گرفت نے خالد کا دل پگھلا دیا۔ اس نے جھک کر حسن کو پیار سے گلے لگایا اور اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا، بابا جلد واپس آ جائیں گے، میں تمہارے لیے خوب ساری چیزیں لاؤں گا۔ لیکن حسن ضد پر اڑ گیا اور بار بار یہی کہتا رہا، بابا آپ نہ جائیں، کسی اور کو بھیج دیں۔ یہ منظر دیکھ کر آمنہ، جو باورچی خانے میں کھڑی چپ چاپ سب کچھ دیکھ رہی تھی، اپنے شوہر کے قریب آئی۔ اس کے چہرے پر فکر کی لکیریں نمایاں تھیں۔ وہ بولی، خالد، آج سے پہلے جب بھی آپ سفر پر گئے میرے دل کو کبھی بے چینی نہ ہوئی، لیکن آج نہ جانے کیوں میرا دل ڈوب رہا ہے۔ ایک عجیب سا خوف میرے دل پر چھایا ہوا ہے، اور حسن بھی آج کتنی ضد کر رہا ہے۔ میری بات مان لیں، آج سفر نہ کریں، اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں۔ آمنہ کی آواز میں التجا تھی اور اس کی آنکھوں میں خالد کے لیے گہری فکر جھلک رہی تھی۔ خالد نے ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر سوچا، اس کی بیوی کی باتوں نے اسے جذباتی کر دیا، لیکن وہ اپنی ذمہ داریوں اور تجارت کے وعدوں سے بندھا ہوا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا، آمنہ، حسن تو بچہ ہے، اس کی ضد سمجھ میں آتی ہے، لیکن تم کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ صرف تمہارا وہم ہے، میں نے کبھی ایسی باتوں کی پرواہ نہیں کی، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن آمنہ کے چہرے سے پریشانی نہ گئی۔ خالد نے مزید کچھ نہ سنا اور سب کو خدا حافظ کہہ کر گھر سے باہر نکل آیا۔ گھر کے باہر اس کا قافلہ پہلے سے تیار کھڑا تھا۔ 20 گھوڑوں، 10 اونٹوں اور 30 آدمیوں کا یہ قافلہ خالد کی قیادت میں شام اور مصر کے بازاروں کی طرف روانہ ہونے والا تھا۔ خالد نے اپنا گھوڑا سنبھالا، اپنی تلوار کمر سے باندھی اور قافلے کے ساتھ سفر شروع کر دیا۔ سارا دن وہ سفر کرتے رہے، صحراؤں اور وادیوں سے گزرتے ہوئے جب رات کا اندھیرا چھایا، وہ ایک گھنے جنگل کے قریب پہنچے۔ یہ جنگل اپنی خطرناک شہرت کے لیے مشہور تھا، کیونکہ وہاں اکثر لٹیرے قافلوں پر حملہ کرتے تھے۔ خالد نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ رات یہیں پڑاؤ ڈال کر گزاریں گے۔ انہوں نے خیمے نصب کیے، آگ جلائی اور اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ ابھی وہ کھانا کھا کر آرام کر ہی رہے تھے کہ اچانک جنگل کی طرف سے تیز گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی۔ خالد اور اس کے ساتھی چونک اٹھے۔ کچھ ہی لمحوں بعد 1 درجن مسلح لٹیرے ان کے پڑاؤ پر نمودار ہوئے۔ ان کے چہرے پر نقاب تھے اور ہاتھوں میں تلواریں چمک رہی تھیں۔ ان کے سردار نے، جو ایک لمبے قد اور بھاری آواز والا شخص تھا، للکار کر کہا، اے قافلے والو، اگر تم اپنی جان کی امان مانگتے ہو تو ہمیں اپنے سردار سے ملواؤ۔ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم تمہارا سارا قافلہ لوٹ لیں گے اور کوئی زندہ نہ بچ پائے گا۔ خالد کے قافلے میں کچھ گھبراہٹ پھیل گئی، لیکن خالد نے اپنے ساتھیوں کو اشارے سے خاموش کیا۔ قافلے کا ایک وفادار ساتھی جس کا نام راشد تھا کھڑا ہوا اور بولا،
अपने सरदार को छुपाने की क्या ज़रूरत? हमारा सरदार खालिद बिन यासर एक नेक और बहादुर इंसान है, वो इसी खैमे में आराम कर रहा है। राशिद ने लुटेरों को खालिद के खैमे की तरफ रहनुमाई की। वो खैमे के अंदर दाखिल हुआ और खालिद को जगाते हुए कहा, मालिक, कुछ लोग बाहर खड़े हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। खालिद, जो हमेशा हर हाल में पुरसुकून रहता था, उसने कहा, राशिद फिक्र न करो, उन सबको अंदर बुला लाओ। लुटेरे खैमे के अंदर दाखिल हुए। खालिद ने उठकर उनका इस्तकबाल किया, सलाम दुआ की और उन्हें ज़मीन पर बिछे कालीनों पर बैठने की दावत दी। वो बोला, कहिए, इस बंदा नाचीज़ से आपको क्या काम है? आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? उसकी मेहमान नवाजी देखकर लुटेरे एक लम्हे के लिए हैरान हुए, लेकिन फिर उनके सरदार ने कह कहा लगाकर कहा, जनाब, आप तो क्या, हमें कोई भी नहीं जानता। हमारा कारोबार ही ऐसा है कि हम छुप कर रहते हैं। खालिद ने उनकी बातों से अंदाज़ा लगा लिया कि ये लोग ख़तरनाक हैं। उसने दिल में सोचा कि अगर कोई गलती हुई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। उसने एक बनावटी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई और बोला, मैं समझा नहीं, आप किस किस्म का कारोबार करते हैं? साफ साफ बताएं कि आपका मकसद क्या है। लुटेरों का सरदार उठा और धमकी अमेज लहजे में बोला, ऐ सौदागर, बात बिल्कुल सादा है। हम लुटेरे हैं। इस जंगल से जो भी काफिला गुजरता है, हम उसके सरदार से मुलाकात करते हैं और अपनी शराइत रखते हैं। अगर वो हमारी शराइत मान ले और हमारी ज़रूरत पूरी कर दे तो हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अगर वो इनकार करे तो हम उसका काफिला लूट लेते हैं और किसी को जिंदा नहीं छोड़ते। हम तुम्हारे पास यही मुतालिबा लेकर आए हैं। अगर तुम हमें मुनासिब रकम अदा कर दो तो हम तुम्हारे काफिले को हाथ नहीं लगाएंगे। तुम सुकून से यहाँ रात गुजार सकते हो। लुटेरों का मुतालबा सुनकर खालिद की पेशानी पर बल पड़ गए। वो एक लम्हे के लिए खामोश हुआ और सोच में डूब गया। उसके साथी उसकी तरफ देख रहे थे, मुंतज़िर कि वो क्या फैसला करता है। खालिद ने गहरी सांस ली और फिर पुख्ता लहजे में कहा, देखो, मैं कोई बुज़दिल नहीं हूँ कि तुम्हारी धमकियों से डर जाऊं। मेरे पास कोई हराम का माल नहीं और ना ही मेरे साथियों के पास कोई ऐसी दौलत है जो तुम्हारे हवाले कर दी जाए। हम मेहनत से कमाते हैं और अपनी रोज़ी हलाल तरीके से हासिल करते हैं। खालिद का ये जवाब सुनकर लुटेरे गुस्से से भड़क उठे। उनके सरदार ने अपनी तलवार न्याम से निकाली और दूसरे लुटेरों ने भी अपने हथियार तैयार कर लिए। खालिद ने फ़ौरन अपने साथियों को पुकारा और कहा, हम इन जालिमों को एक पाई भी नहीं देंगे। इनका मुकाबिला करो, चाहे हमारा अंजाम जो भी हो। इसके साथ ही काफिले के लोगों ने अपनी तलवारें और नेज़े संभाल लिए। जंगल की खामोशी एकदम चीखों और हथियारों की जनकार से गूंज उठी। लड़ाई शदीद थी, दोनों तरफ के लोग जख्मी हुए। खालिद खुद अपनी तलवार से लुटेरों का मुकाबिला कर रहा था, लेकिन एक लुटेरे ने उसके बाजू पर गहरा वार किया जिससे वो लहू लहान हो गया। इसके बावजूद उसने हिम्मत न हारी और अपने साथियों की हिम्मत बंधाता रहा। काफ़ी देर की लड़ाई के बाद काफिले के लोग लुटेरों पर गालिब आ गए। लुटेरों ने जब देखा कि वो हार रहे हैं तो उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन खालिद के साथियों ने उन्हें घेर लिया। एक एक करके सारे लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। लड़ाई के दौरान खालिद बुरी तरह जख्मी हो चुका था। उसका बाजू और सीना लहू से तर था। वो ज़मीन पर गिर पड़ा और उसके दिल में आमीना और हसन का ख्याल आया। उसे अपनी बीवी की बेचैनी और बेटे की ज़िद याद आई। उसने सोचा शायद यही वो ख़तरा था जिसका उन्हें एहसास था। उसे अपनी ज़िंदगी की उम्मीद धुंधली पड़ती नज़र आई। रात भारी दिल के साथ गुजरी। खालिद के साथियों ने उसके ज़ख्मों पर मरहम पट्टी की और उसे आरामदेह खैमे में लुटाया। सुबह होते ही खालिद ने, जो अभी तक होश में था, काफिले को रवाना होने का हुक्म दिया। काफिले में और भी कई ज़ख्मी थे, इसलिए वो तेज़ सफ़र न कर सके। आहिस्ता आहिस्ता वो करीब के शहर में दाखिल हुए। शहर पहुंचते ही ज़ख्मियों को फ़ौरन तबीब खाने में ले जाया गया। खालिद के ज़ख्म गहरे थे, लेकिन तबीबों की मेहनत और उसकी अपनी मजबूत तबीयत की बदौलत वो चंद हफ्तों में सेहतयाब होने लगा। बाकी काफिले वाले अपना सामान बाज़ार में फ़रोख्त करने लगे। उन्होंने लुटेरों को भी मकामी हुक्काम के हवाले कर दिया, जो अब कैदी बन चुके थे। जब खालिद मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हुआ, उसने अपने साथियों को इकट्ठा किया और कहा, हमारे पास ये कैदी हैं, अब हम इनके साथ क्या करें? क्या हम इन्हें माफ़ कर दें या इन्हें सज़ा दें? काफिले के लोग गुस्से से भड़क उठे। राशिद बोला, सरदार, आप कैसे इन जालिमों को माफ़ करने का सोच सकते हैं? उन्होंने हम पर हमला किया, हमें ज़ख्मी किया
اور نہ جانے کتنے معصوم لوگوں کی جانیں لی ہوں گی۔ اگر ہم انہیں سزا نہ دیں تو یہ دوبارہ یہی کریں گے۔ انہیں تو سر عام پھانسی دی جائے یا غلام بنا کر بیچ دیا جائے۔ خالد نے اپنے ساتھیوں کی بات غور سے سنی، پھر وہ مسکرایا اور بولا، میں جانتا ہوں کہ تم سب غصے میں ہو اور تمہارا غصہ جائز بھی ہے، لیکن سوچو اگر ہم ان کے ساتھ سختی کریں گے تو کیا وہ سدھریں گے یا وہ اور زیادہ سنگ دل ہو جائیں گے؟ اگر ہم انہیں نرمی سے سمجھائیں اور انہیں صحیح راستہ دکھائیں تو شاید وہ اپنی زندگی بدل لیں۔ میری بات مانو، ہم انہیں ایک موقع دیتے ہیں، اگر وہ نہ سدھریں تو پھر جو چاہو سزا دے دینا۔ قافلے کے لوگ خالد کی عقل مندی اور نیک دلی سے متاثر تھے، انہوں نے اس کی بات مان لی۔ خالد نے لٹیروں کو اپنے سامنے بلایا، وہ سب سر جھکائے زنجیروں میں جکڑے کھڑے تھے۔ خالد نے ان سے کہا، تم لوگوں نے جو کیا اس کی سزا موت یا غلامی ہے۔ میرے ساتھی یہی چاہتے ہیں کہ تمہیں سر عام لٹکایا جائے یا بازار میں بیچ دیا جائے۔ تم بتاؤ، کیا تم اس سزا کے لیے تیار ہو؟ یہ سن کر لٹیرے کانپ اٹھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ان کا سردار جو اب تک مغرور تھا گھٹنوں کے بل گر پڑا اور کہنے لگا، سردار ہم پر رحم کریں، ہم اس راہ پر مجبوری میں آئے، ہمارے قبائل میں صدیوں سے یہی رواج ہے، ہمیں بچپن سے چوری اور ڈکیٹی کے سوا کچھ نہیں سکھایا گیا۔ اگر کوئی محنت مزدوری کرے تو پورا قبیلہ اسے حقارت سے دیکھتا ہے، ہمارے بچے اور بیویاں ہم پر منحصر ہیں، اگر آپ ہمیں سزا دیں گے تو وہ یتیم اور بے سہارا ہو جائیں گے۔ خالد نے ان کی بات غور سے سنی، اس نے دل میں سوچا کہ یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں، اگر انہیں موقع دیا جائے تو شاید یہ سدھر جائیں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک شرط پر معاف کروں گا، پہلے تم سب کو اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہوگی، اس کے بعد تمہیں ہمارے قافلے کے ساتھ رہنا ہوگا اور تجارت سیکھنی ہوگی۔ اگر تم نے دوبارہ کوئی غلطی کی تو پھر کوئی معافی نہیں۔ لٹیرے فوراً سجدے میں گر گئے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے، ان کی آوازوں میں سچائی جھلک رہی تھی۔ خالد نے ان کی زنجیریں کھولنے کا حکم دیا اور ان کے لیے ایک علیحدہ خیمہ تیار کروایا۔ تجارت مکمل کرنے کے بعد قافلہ واپسی کے لیے روانہ ہوا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ اسی جنگل میں پہنچے جہاں لٹیروں نے ان پر حملہ کیا تھا۔ لٹیرے جو اب اس قافلے کا حصہ تھے خالد کے پاس آئے اور کہنے لگے، سردار اس جگہ سے کچھ دور ہمارے قبائل آباد ہیں، ہم کافی دنوں سے آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے اہل و عیال پریشان ہوں گے، ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان سے مل کر آئیں اور انہیں بتا دیں کہ ہم اب تجارت کے راستے پر چل پڑے ہیں، ہم نے چوری اور ڈکیٹی چھوڑ دی ہے۔ خالد نے ان کی درخواست مان لی، لیکن خبردار کیا کہ اگر تم واپس نہیں آنا چاہتے تو ابھی بتا دو، اور یاد رکھو آئندہ اس جنگل سے گزرنے والے کسی بھی قافلے کو تنگ مت کرنا۔ اس بار تم بچ گئے ہو، لیکن اگلی بار کوئی اور سردار اتنا رحم دل نہ ہوگا۔ لٹیرے خالد کے قدموں میں گر پڑے اور اس کے احسان کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام زید تھا وہ بولا، سردار آپ ہمارے ساتھ ہمارے قبیلے چلیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اہل و عیال سے ملیں۔ خالد نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن پھر بعد میں مان گیا۔ اس نے اپنے قافلے کو پڑاؤ پر آرام کا حکم دیا اور خود کسی کو بتائے بغیر ان کے ساتھ ہو لیا۔ کافی سفر کے بعد خالد کو شک ہونے لگا۔ اس نے زید سے کہا، تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہارا قبیلہ قریب ہے، لیکن ابھی تک کسی بھی قبیلے کا کوئی نشان نظر نہیں آیا۔ میں اپنے قافلے کو بتائے بغیر تمہارے ساتھ آیا ہوں، اگر تم کوئی دھوکہ کر رہے ہو تو یاد رکھو میں یہاں بے یار و مددگار نہیں مروں گا۔ زید اور اس کے ساتھیوں نے اچانک خالد کو گھیر لیا اور کہنے لگے، اب تم ہماری بستی میں ہو، اب بچ کر کہاں جاؤ گے؟ خالد کو اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہوا۔ لٹیروں میں سے ایک نے اسے برگد کے درخت سے باندھ دیا اور اس کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے وہ واپس جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت قافلے والے سو رہے تھے جب لٹیروں نے اچانک حملہ کیا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھے۔ لٹیروں نے قافلے کا سارا مال لوٹ لیا اور باقی لوگوں کو باندھ دیا۔ قافلے کا ایک شخص جو اس وقت پانی لینے گیا تھا واپس آیا تو یہ منظر دیکھ کر دہشت زدہ ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے ساتھیوں کو کھولا۔ وہ خالد کے خیمے کی طرف بھاگے، لیکن خیمہ تو خالی تھا۔ انہوں نے سوچا کہ خالد نے لٹیروں کے ساتھ مل کر انہیں دھوکہ دیا ہے۔ غصے اور مایوسی میں انہوں نے خالد کی تلاش کے بغیر ہی بغداد کا رخ کیا۔ بغداد پہنچ کر انہوں نے قاضی کی عدالت میں خالد کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ قاضی نے قافلے والوں کی یک زبان گواہی سنی اور فیصلہ سنا دیا کہ خالد کا سارا مال اور جائیداد ضبط کر کے
قافلے والوں میں تقسیم کر دی جائے۔ آمینہ اور حسن کو گھر سے بے دخل کر دیا گیا۔ آمینہ اپنے بیٹے کو لے کر اپنے بھائی اکبر کے گھر پہنچ گئی اور اسے ساری داستان سنائی۔ اکبر نے تسلی دی اور وعدہ کیا کہ وہ خالد کو ضرور ڈھونڈ لائے گا۔ ادھر خالد برگد کے درخت سے بندھا بھوک اور پیاس سے نڈال تھا۔ اسی دوران کوئی اور قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے خالد کو وہاں سے کھولا اور اپنے ساتھ شہر لے گئے۔ شہر پہنچ کر اسے غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ خالد جو کبھی عزت دار تاجر تھا، اب ایک دکان پر کام کرنے والا غلام بن چکا تھا، لیکن اس نے صبر نہ چھوڑا۔ ایک دن اکبر اس کی تلاش میں اسی شہر میں جا پہنچا۔ وہ بازار میں گھوم رہا تھا کہ خالد نے اسے دیکھ لیا اور اسے آواز دی۔ خالد کا مالک حیران ہوا اور دونوں کو اپنے پاس بلایا۔ کروں گا اکبر نے ساری حقیقت بتا دی، گناہوں کی توبہ کرنی ہوگی، اپنا حال سنایا۔ اس کے بعد تمہیں ہمارے قافلے کے ساتھ رہنا ہوگا۔ وہ دونوں کو قاضی کی عدالت میں لے گیا۔ اگر تم نے دوبارہ کوئی غلطی کی، قاضی نے حکم دیا کہ لٹیروں کو بغداد کے قاضی کے سامنے پیش کیا جائے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ سپاہیوں کے ساتھ ان کی آوازوں میں سچائی جھلک رہی تھی، جہاں سب لٹیروں کو گرفتار کر کھولنے کا حکم دیا۔ لٹیروں نے بغداد کے قاضی کے سامنے اپنا جرم قبول کر لیا۔ تجارت مکمل کرنے کے بعد قافلہ واپسی کے لیے روانہ ہوا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد خالد کے جنگل میں پہنچے۔ شاہی خزانے سے تیروں نے ان پر حملہ کیا تھا اور اس کی دیانت کی شہرت بغداد سے نکل کر قافلے کا حصہ تھے۔ خالد کے پاس آئے اور کہنے لگے، سردار جہاں آمینہ اور حسن ہمارے قبائل استقبال کے لیے تیار تھے، خالد نے فیصلہ کیا ہمارے اہل و عیال پریشان ہوں گے، اپنے دل کی آواز اجازت دیں، نظر انداز سے مل کر آئیں۔ اس نے اپنی تجارت کو نئی بلندیوں تک پہنچایا کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ ہم نے چوری اور ڈکیتی چھوڑ دی ہے۔ خالد نے ان کی درخواست مان لی، لیکن خبردار کیا کمنٹ سیکشن میں اگر تم واپس نہیں آنا چاہتے تو ابھی بتا دو۔ اور یاد رکھو آپ ہمارے اس جنگل سے گزرنے والے کسی بھی قافلے کو تنگ مت کرنا۔ اس بار تم بچ گئے ہو، لیکن اگلی بار کوئی اور سردار اتنا رحم دل نہ ہوگا۔ لٹیرے خالد کے قدموں میں گر پڑے